बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। तुर्की और शाम में बहुत ही ज़बरदस्त ज़लज़ला आया, बड़ी तबाही हुई और ऐसी तबाही रब्बुल आलमीन महफूज रखे। दोनों इस्लामी मुल्क हैं, हमारे अपने इस्लामी मुसलमान भाई हैं, उनके साथ दीनी यगानत के अलावा टर्की खसूसी तौर पे पाकिस्तान के बहुत करीब है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी टर्क लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी तरह टर्की में अगर आप जाएं तो वो बिल्कुल आपको अपने भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए उनकी एक ख़ास उनके लिए मोहब्बत होती है। मैं टर्की ख़ुद जब विज़िट किया, सरकारी दौरे पे था, तो जिस तरह का इस्तकबाल उन्होंने किया, जिस तरह मोहब्बत प्यार से रखा, जिस तरह तवाज़ो की, वो कहीं भी और दुनिया में नहीं मिलती। चाइना वगैरह में आपको अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन टर्की खुसूसी तौर पे वो पाकिस्तानियों की बहुत कदर करते हैं। आज दिन तक मुख्तलिफ मामलात पे जब भी कभी कोई सियासी प्रॉब्लम्स आई, कश्मीर का मसला हुआ, तुर्क भाइयों ने हमारी भरपूर हमायत की। और इसी तरह जब सैलाब और पाकिस्तान में ज़लज़ला भी आया, 2005 वाला बड़ा शदीद ज़लज़ला था, इसी तरह सैलाब वगैरह आते रहे, तो तुर्क भाई हमेशा अपनी मदद हमारी करते रहे और उन्होंने काफ़ी कुर्बानी दी। इस दफ़ा जो टर्की का ज़लज़ला, उसमें कुछ चंद एक चीज़ें बड़ी ख़ास हैं जिनका जिक्र करना मैं यहाँ मुनासिब समझता हूँ। टर्की में मज़ार है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान, जिन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की, हज़रत अयूब अंसारी। यहाँ ये कहते हैं कि जो ज़लज़ला आया उससे पहले, ग़ालिबन 2-3 दिन पहले, हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार के ऊपर, सिर्फ मज़ार के अहाते उस जगह पे ज़लज़ले की कैफियत थी। उसके अंदर फानूस जो लटके हुए मज़ार पे वो हिल रहे थे, बिल्डिंग हिल रही थी। ये सारी चीज़ यूँ लगता था कि जैसे खासा बड़ा ज़लज़ला है वहाँ पे। लेकिन मज़ार से हट के किसी भी जगह पे ज़लज़ले की कैफियत नहीं थी। लोकल जो वहाँ के टर्क्स हैं वो लोग बताते हैं, उनका ख्याल है कि ये एक वार्निंग थी कि कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला वाक़या होने वाला है, लेकिन किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया। लाजमी बात है कि ग़ैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। आज वाक़या होने के बाद हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ऐसे हुआ होगा कि एक वार्निंग मिल गई, लेकिन कोई उस वक्त इस चीज़ को कोई ना समझ सका। फिर सर्दी बड़ी शदीद थी और इतनी शदीद सर्दी के मनफी टेम्परेचर, -6, -7 टेम्परेचर, उसमें बाहर इंसान वैसे नहीं रह सकता। लेकिन कुदरत का करिश्मा कि उस शदीद सर्दी में मलबों के नीचे दबे हुए बाज़ लोग बिल्कुल ज़िंदा निकल आए, और वो ज़िंदा भी जब निकाले गए तो किसी को 100 घंटा अंदर हो गया हुआ था, किसी को 150 घंटे तक अंदर। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि मौजज़े पे मौजज़ा नज़र आता था। पाकिस्तान का जहाँ तक तल्लुक़ है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बड़ी भरपूर मदद की, बहुत भरपूर वहाँ पे एफर्ट की, हमारे तकरीबन सारे शोबे। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म के नाम पे एक फ्लड का ये इसका अर्थक्वेक फ़ंड कायम कर दिया और लोगों से कहा कि आप इसमें फंड में जमा कराएं अपने डोनेशंस। वो लोगों ने डोनेशन जमा कराए और वो ग़ालिबन रुपया अभी तक गया नहीं, वो भेजा जाएगा जितना भी बना। लेकिन उससे हट के पाकिस्तान आर्मी, हमारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल, इसी तरह एयरफोर्स, उनके जहाज़ वो एयरलिफ्ट कर रहे हैं। PIA, इन्होंने अपने जहाज़ मुख्तस किए हुए थे और धड़ाधड़ वहाँ पे सामान भेजा जाता था। शुरू में फौरी तौर पे पाकिस्तान आर्मी ने अपनी रेस्क्यू और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स जो है वो पहुँचा दी। वो आज तुर्क अवाम उनके लिए मोतरफ़ हैं, तारीफ़ करते हैं उनकी बेतहाशा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही लगन के साथ, इन्हमाक के साथ और अपनी इंतहाई ज़रूरी ज़िम्मेदारी समझते हुए
کئی لوگوں کو زندہ نکالا، بے شمار لاشیں وہاں سے نکال کے ان کے لواحقین کو دیں۔ اسی طرح وہاں پہ جو لوگ خوراک وغیرہ جن کی ضرورت تھی ان کو پہنچائی۔ ترک ریسکیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کیا، کئی لوگ زندہ جو اندر پھنسے پڑے تھے ان کی نشاندہی کی، جو کہ بعض ہماری ٹیموں نے نکالے، بعض ترک ٹیموں نے وہاں سے نکال کے دیے۔ یہاں پہ ہر ملک اپنی طرف سے جو بھی تھوڑا بہت ایفرٹ کرتا ہے کسی ناگہانی آفت میں اپنے ہمسایہ ممالک کی مدد کے لیے یا دوست ممالک کی مدد کے لیے، ان میں ایک یونیک چیز ایران کی طرف سے دیکھی گئی۔ ایرانیوں نے جب جو سامان بھیجا، پیک تھا، کمبل تھے، جیکٹیں تھیں، کوٹ تھے، یہ سامان جو پیک کیا ہوا تھا وہ پیکٹس کی شکل میں جب وہاں پہ پہنچا اور کھولا گیا، پھر جب تقسیم کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو جیکٹ ہے یا کوٹ ہے اس کا وزن عام کپڑے یا عام جیکٹ کی نسبت زیادہ وزن ہے، پھولے بھی ہوئے تھے زیادہ، ان میں لگتا تھا کہ جیسے کوئی پیڈنگ ہے۔ لیکن جب ان کو چیک کیا گیا تو ہر جیکٹ کی پاکٹ میں چاکلیٹس، کھانے کی چیزیں، جو انرجی دیں، ڈرائی فروٹ وغیرہ، انہوں نے ہر جیکٹ کے ساتھ، کوٹ کے ساتھ جو بھی پہننے کا کپڑا ہے اس کی پاکٹس کو مکمل طور پہ بھرا ہوا تھا، تاکہ جس کو بھی یہ کپڑا دیا جائے اس کو کھانے کی چیزیں بھی ساتھ ملیں۔ آفٹر آل وہاں پہ یہ ضرورت ہوتی ہے کھانے کی دینے کی، تو وہ وہاں پہ دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ایک ناول آئیڈیا تھا، پاکستانیوں نے یہ نہیں کیا۔ پاکستان نے بہت سارا امدادی سامان بھیجا، جس میں خیمے تھے، جس میں پہننے کے کپڑے، بلینکٹس تھے، میڈیسنس تھیں۔ ہمارے ڈاکٹرز نے وہاں پہ کیمپ لگائے اور لوگوں کو علاج معالجے کے لیے وہاں پہ سہولت دی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں وہاں پہ تباہی اتنی بڑی تھی، اتنے بڑے پیمانے پہ تھی کہ وہاں پہ پھر بھی میرا خیال ہے کہ مزید امداد کی ضرورت تھی۔ ایک وقت آیا کہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب شاید کوئی زندہ نہیں بچا، تو اب ریسکیو کا کام جو ہے وہ روکا جائے، پھر ملبہ ہٹانے کا کام وغیرہ شروع ہوا۔ طیب اردگان نے اپنی قوم کو اس وقت پہ بڑی اچھی طرح لیڈ کیا، انہوں نے سارے علاقوں کا دورہ بھی کیا، تقریر کی، اور وہ تقاریر میں بار بار انہوں نے بلکہ ہسپتالوں میں گئے، بچوں کو پیار کیا سب، اور وہاں پہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ اپنے ریسورسز میں بہت جلدی سب بحال کر دیں گے۔ اس کے بعد وہاں پہ پرائم منسٹر ہمارے بھی پہنچے، انہوں نے بھی دورہ شورہ کیا، حالانکہ یہ ان والنٹیڈ تھا۔ ٹرکی نہیں چاہتا تھا کہ اسٹیج کے اوپر ان کو باہر سے کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنی پڑے یا اس کو دیکھنا پڑے بار صورت، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ویسے بھی ہمارے لیڈرز کو دوروں کے شوق بڑے ہیں، ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ اپنے ملک میں اکانومی کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، آپ ایک ایک پیسہ آپ کو بچانا چاہیے، آپ بڑے بڑے لمبے جلوس لے کے تو ساتھ چل پڑتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ پھر یہاں پہ ایک اور جو بات ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی، وہ وہاں سے خبریں آئی ہیں کہ جو ہم نے امدادی سامان بھیجا اس میں غالباً کراچی سے جو امدادی سامان گیا وہ وہی سامان تھا جو ٹرکی نے ہمیں پچھلے دنوں سیلاب کے معاملے میں دیا۔ وہ اوپر پاکستان کی مارکنگ لگی ہوئی تھی ان کی پیکنگ پہ، جب اندر سے کھولا تو وہ ٹرکش سامان، جس میں ٹرکی کے کمبل اور بلینکٹس وغیرہ چیزیں، یہ بڑی شرمناک چیزیں۔ ہمارے لوگ اچھی طرح دیکھتے نہیں، چیزوں کو چیک نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں سامان نہیں ہوگا، یہاں پہ تو سامان جب آیا، یہ زلزلہ والوں کے لیے جو یہ فلڈ والوں کے لیے جب سامان لوگوں نے بھیجا تو ہم نے دیکھا کہ سندھ میں وڈیرے اور کئی لوگ وہ چوری چکاری کر کے اٹھا کے لے گئے، ان کے گوداموں میں پڑے ہوئے تھے خیمے اور چیزیں۔ تو یہ بڑی ہی تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم ان معاملات میں انسانی تباہی کے وقت بھی ہم سبق نہیں سیکھتے اور ایمانداری تو پاس ہی نہیں آنے دیتے، اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ایسا ملک جہاں آپ کو بے پناہ محبت دی جاتی ہے، آپ کی بے پناہ عزت کی جاتی ہے، ان کو افسوس ہوا ہوگا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ دینے کے بجائے ہمارے مال اٹھا کے ہمیں واپس پکڑا دیا ہے۔ تو پاکستانیوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ باہر کم از کم کسی اور ملک میں آپ کا وقار خراب نہ ہو، آپ کو عزت کی نگاہ سے اگر دیکھا جاتا ہے تو وہ عزت قائم رہے۔ یہ مشکلات وہاں پہ بصورت ہماری ٹیمیں ابھی تک وہیں پہ ہیں، کام کر رہی ہیں، اور امید ہے کہ جو میڈیکل ٹیمیں ہیں وہ وہاں پہ کافی وقت تک ٹھہریں گی اور اپنے ترک بھائیوں کی خدمت کرنے کے بعد وطن عزیز کو واپس آئیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت دے تو جب تک جہاں تک ہو سکے گا
ترک بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہمارا قومی اتحاد بھی ان کے ساتھ ہے۔ جو برسہ برس سے ہم نے جو تحریک خلافت چلائی تھی، جب ہندوستان پاکستان اکٹھے تھے، اس زمانے میں وہ مولانا شوکت علی جوہر اور محمد علی جوہر برادرز تھے، انہوں نے شروع کی تھی۔ اس زمانے سے ترکوں کے ساتھ ایک خاص یگانگت ہے، اس وجہ سے کہ اس وقت ہندوستان پاکستان جو اکٹھا تھا، اس کے مسلمانوں نے بے پناہ امدادی سامان، یہاں تک کہ خواتین نے زیورات وغیرہ اتار کے تو وہاں بھجوائے تھے۔ ہر صورت ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک اسلامی بھائی چارہ ہے جو آج پھر زندہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔